الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ آئیے حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء نبی الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر شام سے لے کر اب تک بڑی اچھی محبتوں کے ساتھ آپ اس گفتگو اور اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے آپ کو بھی سلامت رکھے آمین مجھ سے پیش تک بڑی بڑی اچھی آپ نے نعتیں منقبت تقریر سماعت کی میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں چند اشعار نعت پاک کے نعت کی شکل میں آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں اور اس کی فرمائش بھی ہے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک جتنے لوگ بھی ایک ہاتھ جسے اللہ نے دیا ہے یا دو ہاتھ جسے دیے ہیں اس کا ایک ہے وہ ایک اٹھائے جس کے دو ہیں وہ دونوں اٹھائے اور محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ لوگ یہ جگہ خالی لگ رہی ہے اچھا نہیں لگ رہا ایک بات اسٹارٹنگ میں سبحان اللہ بہت زیادہ بلوانے کا عادی ہوں اور کسی کو برا لگے تو لگتا رہے کوئی بات نہیں عارف رضا باپ کی بات نہیں کرنے رسول پاک کی بات کرنے آیا ہے میں سبحان اللہ اس لیے زیادہ بلواتا ہوں کہ ابھی لگتا ہے یار قریشی کتنا سبحان اللہ شاید کوئی مولوی نے اتنا بلوایا ہو جتنا میں بلواؤں لیکن کوئی بات نہیں ہندوستان بھر کی بے شمار جگہیں ہیں آئندہ آپ بلائیں نہ بلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس مدینے کے تاجدار کی غلامی میں صرف نام درج ہو جانا چاہیے میرے آقا کے غلاموں یہ سوچ کے میں بلواتا ہوں کہ ابھی لگتا ہے کہ ہم اتنا سبحان اللہ بول رہے ہیں تھک گئے ہیں یاد رکھنا کہ آواز نبی کے نام پر بولنے سے تھکتی نہیں ہے اگر آواز تھک جائے تو جو مولوی جو تقریریں کرتے نعت پڑھتے ان کی آواز بالکل نکلنا ہی بند ہو جائے مگر یہ روز بولتے ہیں آواز اتنی ہی بلند ہوتی رہتی جتنا خرچ کرتے ہیں کیوں کہ نبی اور رسول کے نام پر خرچ
خرچ کرنے سے کبھی کوئی چیز میں کمی نہیں آتی ہے، اس میں برتری ہو جاتی ہے۔ میں حضور کی نعت کا مطلع آپ تک پہنچاؤں تو ہندوستان میں یہ نعت، میں ابھی تقریباً محرم سے، فیضان بھائی جی حضرت، میں محرم سے لے کر اب تک کافی دن ہوئے اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے نعت پڑھی، میں نے بھی یہ کئی سال سے نعت پڑھی مگر اتنی وائرل نہیں۔ ابھی 3-4 مہینے سے ریگولر اس نعت کی اتنی فرمائش ہے، اور میں ابھی آیا تو کئی احباب نے مجھ سے کہا کہ وہ نعت ضرور پڑھ دی جائے جو ہندوستان میں عارف رضا قریشی اس وقت میں 786 کی سپیڈ میں یہ نعت چل رہی ہے۔ اور کیوں نہ چلے؟ اس لیے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ بلبل، یہ ترنم، یہ گل، یہ گنچے، یہ ساری بہاریں میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، اور جس کو جو کچھ ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو ہم نبی کے صدقے والے ہیں، امین میں رہتے ہیں، آسمان میں رہتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ میں آدھا مصرع میں پڑھوں گا، آدھا مصرع آپ پڑھیں گے، پھر دیکھیں پھر پروگرام میں دیکھیں کہ انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، نہیں عارف رضا قریشی ہر ایک سے بولنے کو نہیں کہے گا، صرف وہ بولے جس کا عقیدہ یہ ہے میرے نبی کے در دولت سے ملا ہے۔ اور عارف رضا قریشی سند کے ساتھ مہر لگا کے جا رہا ہے، کائنات میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جسے میرے نبی کے در دولت سے ملا نہ ہو، اس لیے کہ کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرے اور تیرے نبی کا صدقہ ہے۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے، بنارس والو جیسے بنارس کا پان مشہور ہے ایسے ہی میرے نبی کا ترانہ مشہور ہے۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در، سبحان اللہ، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس سے کیا غلام مصطفیٰ ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، جواب نہیں حضرت، زندہ باد، زندہ باد کہتے ہیں سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ بنارس والو یاد رکھنا اگر قریشی سے کام چلانا ہے، ہاں، اور مسلمان کا کام قریشی سے چل رہا ہے آج کے دور، ہائے 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 ہاں یہ بھی یاد رکھنا، قریشی سے ہی کام چل رہا ہے مسلمانوں کا۔ جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ اور کتنے لوگ حضور کے نام پہ ہاتھ کٹوا سکتے ہیں اور گردن کٹوا سکتے ہیں، بھئی جھوٹا دعویٰ مت کرنا، منگوایا جائے، کٹوا سکتے ہیں، اور کیا منگوایا جائے؟ تلوار والا نہیں ہوں میں وہ والا ہوں جس پہ ابھی بھی وہ کھانے پہ پابندی لگ گئی ہے مگر اس اوزار پہ ابھی پابندی نہیں لگی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، بہت اچھا بہت اچھا، مگر اس پہ ابھی پابندی نہیں لگی، بس خالی منگانے کی دیری ہے اور کاٹنے میں دیر نہیں لگے گی، منگوایا جائے، کوئی بات نہیں، بخش دیتا ہوں کیونکہ آپ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کے نام پہ کٹوانے نہیں آیا، عارف رضا نبی کے عشق میں آپ کو ڈوب کر مدینے کی سیر کرانے آیا۔ سبحان اللہ، جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ میں سچ بتاؤں قاری نسیم صاحب، یہ جہاں پڑھا گیا تھا کلام، میں نے سیتا مڑھی بہار میں سب سے پہلے یہ کلام پڑھا، اور جتنا وائرل اس کلام کو وہاں سن کے ہوا، مگر اتنی اچھی سماعتیں تو وہاں بھی نہیں تھی جتنی اچھی میں نے آج بنارس میں دیکھی ہے، کیونکہ یہ نبی کے عشق میں ڈوب کے بول رہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا، بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، اے
جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا آپ کے گھروں پہ بھی مہمان میرے گھر پہ بھی مہمان ہر بندے کے گھر تقریباً مہمان آتے ہیں لیکن آپ کے گھروں کا اندازہ میرے گھر کا اندازہ لگاؤ پتہ چل جائے گا ایک دن مہمان آئے دوسرا دن گزر جائے چہرے کا جغرافیہ رنگ بدل جاتا ہے کب جائے گا مگر میرے نبی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے میرے نبی کی آل وہ آل ہے میرے نبی کی اصحاب وہ اصحاب ہیں جن کا عقیدہ تو یہ رہتا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلے گا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جا دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے اسی علی کی بارگاہ میں شاعر قلم اٹھاتا ہے لکھتا ہے کہ آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر ادھر والوں کو خاموشی کافی دیر سے شانتی مل گئی ہوگی سکون ملا ہوگا تڑپ کے بولتے ہیں آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا آیا جب کوئی منگے آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا کئی دل سے گھر میں چولہا کئی دل سے گھر میں چولہا علی کا چلا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی سخاوت مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے حضرت بلقیس رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد بہت اچھے حضرت ماشاءاللہ بول دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ غلام رضا نعت پڑھیں ہاشم رضا حسینی نعت پڑھیں شاعر ہے نعت پڑھیں کوئی کامیابی نہیں کام ہے مقرر ہو کے نعت پڑھیں تب تعریفی کی بات مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے یہ حسین ہی کسر ہے یہ حسین ہی کسر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کسر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کسر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کسر ہے میں اتنی دیر سے محنت کر رہا ہوں اسٹیج والے بھی علماء یہ سمجھیے علماء بولتے کم ہیں بلواتے زیادہ ہیں اور آج اسٹیج علماء بول رہے ہیں یہ آپ سمجھیے اور علماء بولتے ہیں جب نا کیونکہ بڑی چالاک جماعت ہے ہاں یہ ہر ایک پر نہیں بولتے کبھی کبھی بولتے جس سے دل لگ جاتا ہے بول رہے ہیں ان کی مہربانی ہے مگر میں یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ امام حسین کی مہربانی ہے اب میں مجمع میں دیکھوں گا یہ شعر مکمل ہوگا اور کئی لوگ اٹھیں گے اور نعرہ بلند کریں گے کہ یہ حسین ہی کسر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کسر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کسر ہے
حسین یہ قصر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے کربلا میں، اب تک اٹھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان آقا حسین، عشق محبت، عشق محبت، حضرت علامہ مفتی عارف رضا قریشی، ماشاءاللہ، اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا؟ بیٹے بیٹے میں سمجھ رہا ہوں جذبات میں اتنا آپ سے باہر نہ ہوئی تاکہ بے ادبی ہو جائے، محبت کے ساتھ بولیے جھوم کے، ابھی آگے ابھی بہت جھومنا ہے۔ عارف رضا قریشی جب تک تقریر کرے گا لاسٹ پوائنٹ تک ایسے ہی جھومتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہاں جھومیں گے، بعد مرنے کی اپنی قبر میں جھومیں گے، اور بعد میدان محشر میں قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں دنیا پریشان ہوں گی، ہم نبی کے عشق میں جھومتے نظر آئیں گے۔ یہ حسین ہی قصر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ۔ اپریٹر صاحب ہلکا سا بیس تھوڑا کم کر دیجئے، مہربانی ہوگی، جی لگا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا زندہ باد، زندہ باد، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے، سب لوگ بول دیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ۔ او میرے نبی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، میرے نبی کا در وہ در ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑی بات، میرے آقا کے غلاموں، میں نے یہ شعر پڑھا اور لوگ بھی فرمائش کرتے، میرا بھی جی چاہتا ہے اس کلام کو بار بار پڑھنے کو، پتہ کیوں؟ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ عارف رضا قریشی تقریریں تو ویسے کافی وقت سے کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فیضان بھائی، جس دن سے میں نے یہ نعت پڑھنا شروع کی نا، مصطفیٰ کے در سے اتنا ملا، کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس دن عارف رضا بیان نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کا روز پروگرام ہے، اور کنٹینیو ہر دن پروگرام کرنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کم بڑی بات ہے۔ لوگ انتظار میں بھی رہتے ہیں ہمارے پاس تاریخیں آئیں، لیکن رب کا احسان کروڑوں مرتبہ، میں تحدیث نعمت کے طور پہ میرے رب کا کروڑوں مرتبہ احسان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ عارف رضا نبی کا ذکر کرتا ہے، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، میں قرآن کی آیت پڑھی، اگر آپ چاہیں تو میں قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں تاکہ آپ کی تھوڑی محبت مل جائے۔ آپریٹر صاحب مائک کا آپ کے جواب نہیں ہے، کدھر چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ اوپر ہیں لائٹیں اتنی لگی، ان کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ان کے لیے دعا کر دوں گا۔ نام کیا ہے؟ ماسٹر صاحب، ہاں جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور طلب کے بولیے سبحان اللہ، ہاں جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔ اب دل کھول کے دعا کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ مجھے پتہ چل گیا ہے، بول دیں سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔
قرآن ویسے تو اللہ کا وہ لاریب کلام ہے، اسے کوئی بھی پڑھے اور کسی حال میں پڑھے، کیسے بھی پڑھے، مگر اس کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن سنے گا تب بھی ثواب، قرآن پڑھے گا تو ملنا ہی ہے ثواب، سنے گا پھر بھی ثواب، اسے ہاتھ لگاتا ہے تب بھی ثواب، اسے چوم لیتا ہے تب بھی ثواب، اور قرآن پڑھا ہوا قرآن پڑھے تب بھی ثواب، ان پڑھ اگر، اب یہ تو نہیں کہوں گا پڑھے، ان پڑھ قرآن کھول لے، اس کی سطر پہ انگلی رکھ لے، اللہ پھر اسے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں قرآن کو قرآن کے انداز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب لوگ یہ سوچ کے کلمہ پڑھ لیں یہ وہ کلمہ ہے کہ غیر مسلم ہو کلمہ پڑھے گا مسلمان ہو جائے گا، اور مسلمان ہو ایمان میں کمیاں گئی ہو کلمہ پڑھے گا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے کلمہ پڑھیں کہ کوئی خطا باتیں ایمان میں ہو گئی ہو، کوئی کمزوریاں گئی ہو، ایمان مکمل اور مضبوط ہو جائے۔ سب لوگ پڑھیں لا الہ ہر بندہ یہی کہے گا میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے قوانین پہ عمل کرتا ہوں، رب نے فرمایا ہے میں نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام 24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسل ہے، ہمارا ایمان ہے ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ہمارا ایمان، روزے میں شر قائم ہوگا ہمارا ایمان ہے، ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب دینا ہے ہمارا ایمان ہے، قبر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہمارا ایمان ہے، ہم نے جتنے میرے نبی نے قوانین بتائے ہیں، نماز 5 وقت کی مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ ہے ہمارا ایمان ہے، جنت ہے ہمارا ایمان ہے، دوزخ ہے ہمارا ایمان ہے، جنت میں نیک بندوں کو بھیجا جائے گا اور گنہگاروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا ہمارا ایمان ہے۔ ہر بندہ یہ کہے گا میں نے کہا یہ شریعت کے قوانین ہیں، ان پہ تو نے عمل کیا میں نے بھی عمل کیا ہے، مگر ایک دلیل چاہیے جو اس ایمان کے لیے مہر بن جائے۔ آپ کہیں گے قریشی صاحب وہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دلیل و مہر کا نام ہے محبت رسول۔ اس دلیل و مہر کا نام محبت رسول ہے۔ آپ کہیں گے محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا بات عارف رضا قریشی اپنے باپ کی نہیں کر رہا ہے، زبانی نہیں کر رہا ہے، رب کے کلام سے بات کا جواب دے گا۔ تڑپ کے بولیں تو قرآن پڑھتا ہوں، بولیں یا رسول اللہ، تیرا دعویٰ میں ایمان والا، میرا دعویٰ میں ایمان والا، آئیے آپ کے دعوے و دلیل کے لیے میں قرآن سے دلیل پیش کروں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا، اے میرے بندو، فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا مولا عالم تصور و تخیل میں نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی، میں نے کہا میرے مولا ہم ایمان تو لے آئے ہیں مگر ایمان لانے میں کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے۔ رب کی طرف سے جواب ملتا ہے میرے بندے عارف رضا قریشی ہاں میں نے شرط لگائی۔ میں نے کہا مولا وہ شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میرے بندو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے۔ سبحان اللہ، جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے۔ میں نے کہا مولا تیرے نبی کے یار کون ہیں؟
تیرے نبی کے اصحاب کون ہیں؟ ذہن کو آپ قریب رکھیں، میرے آقا کے غلاموں سمجھانے کے لیے سوالات جوابات کرا۔ میں نے کہا مولا تیرے نبی کے یار کون ہیں؟ جواب ملتا ہے میرے نبی کے یار صدیق اکبر ہیں، میرے نبی کا یار عثمان غنی ہے، میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم ہے، میرے نبی کا یار مولا علی ہے، میرے نبی کا یار جناب عمار ابن یاسر ہے، میرے نبی کا یار بلال باوفا ہے۔ کون بلال؟ او کون نہیں جانتا ہے بلال کو؟ بلال وہ ہے جس نے میرے نبی کی محبت، ہمارا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے، میں مومن ہوں، میں حضور سے پیار کرتا ہوں، اور دعوے ابھی دیکھ لیے گئے، دعوے ابھی دیکھ لیے گئے، پچھلے مہینہ جو گزرا اس سے پچھلے جو مہینہ گزرا ہے، یہ ربیع الاول کا کانپور شہر میں ایک نبی کے عاشق نے ایک بینر لگایا تھا اور ایک تحریر لکھی تھی، آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لکھی تھی نا، آپ تک آواز آئی تھی، پہنچی تھی بات آپ تک؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے بھی اس پہ بیان کیا ہے، میرے آقا کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج پابندی لگائی ہے، تو میرے آقا کے غلاموں آئی لو محمد کے لوگوں نے اسٹیٹس لگائے، نوجوانوں نے واٹس ایپ پہ لگائے، فیس بک پہ لگائے، انسٹاگرام پہ لگائے، اسٹیٹس لگ گئے، اور جب سختی ہوئی پھر شاسن و شاسن کی، جب سختی آئی تو لوگوں نے ہٹا دیے۔ اب آپ جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ابھی وہ بات نہیں بنی، سب لوگ بولیں سبحان اللہ، اور جی لگا کے میرے آقا کے غلاموں تیرا دعویٰ میں مومن، میرا دعویٰ میں مومن، اسٹیٹس لگا دیے گئے، اسٹیٹس ہٹے کیوں؟ میں نے کہا تیرا تو دعویٰ تھا میں نبی سے پیار کرتا ہوں، بولے اس لیے ہٹا دیے، باپ کو پتا چلا، باپ بولے بیٹے تجھے پتا نہیں شاسن کتنا سخت ہے، پھر شاسن کتنا سخت ہے تجھے پتا نہیں، ایف آئی آر ہو جائے گی، جیل چلا جائے گا، عدالت میں پہنچ جائے گا، کوٹو کچھری میں پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا یہ دنیا کے کوٹو کچھری ہے، جسے ایف آئی آر کو دیکھ کے تو ڈر گیا، اسٹیٹس لگا دیے، وہ عارف رضا قریشی تو چلنے کے ساتھ میں دعویٰ کرتا ہے، سینہ ٹھوک کے بولتا ہے، ایک بار نہیں نبی کے نام پہ ایف آئی آر ہزاروں بار ہو، ہم اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں تیار ہے؟ اس لیے یہ دنیا کی کوٹو کچھریاں عدالتیں ایک وقت متعینہ تک ہیں، اس کے بعد میں ایک اور عدالت لگنا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں انسان چلاتے ہیں، مخلوق چلاتی ہے، ایک عدالت اور لگے گی، وہ عدالت خالق چلائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص بلکی شہر رحمت اللہ علیہ، مذہب اسلام، عدالت لگے گی میرے آقا کے غلاموں، لیکن جب ایف آئی آر ہوتی ہے اور جس کیس میں بندہ جاتا ہے اس کے اوپر سب سے ہیڈ لائن میں اس کیس کا نام لکھا جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا ہے، جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے، مجھے تو پتا ہے نام لکھا جائے گا، نام لکھا جائے گا، یہ کیوں آیا ہے؟ ایف آئی آر میں درج ہو جائے گا، کاغذ پہ لکھ دیا جائے گا، آئی لو محمد کا نعرہ لگا کے آیا ہے۔ وہ میرے آقا کے غلاموں اس سے ہلکے میں لیتے ہو، یہی نعرہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے نام کے ساتھ لگا دیا جائے، ایف آئی آر کر دی جائے، کل بروز محشر حساب و کتاب دینے سے سب بھاگ رہے ہوں گے، اور تب اس محشر سے گھبرا رہے ہوں گے، رب کی عدالت لگے گی، جب یہی ایف آئی آر والا کاغذ آئے گا جو ابھی جیل میں ہم 1 سال 2 سال 5 سال کے لیے جیلوں میں دنیا کی ڈالتے ہیں، دنیا کے کوٹو کچہریوں میں ہمارے مقدمے پہنچاتے ہیں، ہم کسی سے سفارش کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، کل بروز محشر میرے رب کی عدالت لگے گی، اللہ فرمائے گا یہ سب سے آگے کون آ رہا ہے؟ کاش میرے آقا اس وقت میں فرمائے اور رب یہ وہ بندہ آیا ہے، یہ میرا وہ غلام آیا ہے، دنیا کسی اور کے نعرے لگا رہی تھی، یہ میرا نعرہ لگا رہا۔
माशाअल्लाह। یہ میرا نعرہ لگا رہا تھا او ایف آئی آر کاش رب کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی تو دنیا میں سزا ہمیں مل رہی تھی، اب میدان محشر میں سزا اسے ملے گی۔ یار ایک بات یہ بتائیں، مرنا تو ہے نا؟ نہیں مرنا ہے۔ 40-50 سال کی زندگی کوئی چوری کر کے جاتا ہے جیل، کوئی ڈاکہ ڈال کے جاتا ہے جیل، کوئی کسی کی کھیت مینڈ کاٹ کے جاتا ہے جیل، کوئی کسی کا حق مار کے جاتا ہے جیل، اور یہ جیل جو جائے گا ایف آئی آر والا یہ حضور کی محبت میں جائے گا۔ ہاں ریاکا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں۔ تو ایف آئی آر لوگوں نے دیکھ کر گھبرا گئے، مگر آئیے میرے نبی کا بلال گھبرایا نہیں ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ہو گھبراتے ہو، ماحول اچھا نہیں، اس بلال سے پوچھ بلال ماحول کیسا ہے؟ بلال کہتا ہے تیری نگاہ میں ماحول اسے بولتے ہیں تیرا ماننے والا، تیرا ساتھ دینے والا ہزاروں میں انسان ہو، اسے ماحول کہتا ہے۔ میں نبی کے عشق والا جو دل میں پیار لے کے گھومتا ہے، میں اسے ماحول کہتا ہوں، میں اسے۔ یہ بلال امیہ کے غلام، پتہ چل گیا امیہ کو حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کوڑا اٹھایا مارنا شروع کر دیا۔ او بلال کلمہ نہیں چھوڑے گا میرے نبی کا بلال بولے۔ ابھی 1000 مسلمان نہیں ہیں، کروڑ مسلمان نہیں، گنتی کے چند مسلمان، وہ بھی کتنے آزاد ہیں، کتنے غلام ہیں۔ او بلال بھی غلام ہے، او غلام ہو کر دنیا دار کا غلام تھا تب تک خاموش، جس دن سے مدینے کے تاجدار کا غلام بنا ہے۔ بلال کہتے کلمہ او نادان چھوڑنے کے لیے نہیں پڑا ہے، اس لیے ادنا نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا، اعلیٰ نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ زندہ ادنا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اعلیٰ نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور کون سے اعلیٰ؟ بات اگر بڑھ جائے آگے سبحان اللہ بولیں، اور جی لگا کے آپ بولیں گے تو عارف رضا قریشی بتائے گا، جی لگا کے کہیے یار، ایک بار دھیرے سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ بنارس والوں ایک بار اور دھیرے سے بولے سبحان اللہ۔ اب کچھ تو بنارس کا پان کھا کھا کے آواز کو پھٹا تو نہیں کر دیے ہیں، اس لیے سب لوگ بولیے دھیرے سے سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگوں کا تو ماننا ہے کہ پان میں لونگ ڈالنے تو آواز کھل جاتی ہے، تو آپ تو پان کھاتے بھی، میں تو کھاتا بھی نہیں ہوں، آپ تو پان، کچھ لوگ تو کھاتے ہی ہوں گے، زیادہ نہیں کھاتے ہوں گے، کھاتے بھی ہوں گے، جب کھاتے ہوں گے تو آواز تو اور ٹنا ٹن نکلنا چاہیے، تو سب لوگ دھیرے سے بولیے سبحان اللہ۔ یار جب دھیرے اتنا زور سے بول رہے ہیں آپ تو کھل آواز سے بول کے دکھا دیجیے، مگر بولیے اس انداز سے کہیں آپ کی آواز پہ نظر نہ لگ جائے، پڑوسی سنے گا یار کتنی اچھی آواز ہے تو نظر لگ سکتی ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں دیکھ کے آس پاس بغل میں جھانک کے بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں ادنا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کون اعلیٰ نبی جسے اعلیٰ کہتے کہتے اعلیٰ حضرت اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اچھا کتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے؟ کچھ کم ہے کیا؟ ادھر والے بھی بتا، او میرے چچا جان جیو، اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ چچا لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر تو میں نے دیکھا ہی نہیں یار، یہ خوبصورت بزرگ حضرات بیٹھے، انہی کی دعاؤں کا صدقہ اگر مل جائے نا، بزرگوں کی دعائیں لیا کرو، اور اس رات کے اس موسم میں چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں، اب سمجھیے یہ جاگ رہے ہیں تو سمجھو عارف رضا قریشی کی کامیابی کی ضمانت بن رہی ہے۔ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ، اور طرف کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور جب یہ بات آ گئی بزرگوں کی تو بات نکل نہ جائے، میں آپ کو بتا دوں بزرگوں کی دعائیں میں بہت لیتا ہوں، اپنے بڑے کا بڑا احترام کرتا ہوں، اس لیے یہ بزرگ ہیں، میرے ماں باپ بھی بزرگ ہیں، آپ کے بھی ماں باپ بزرگ ہوتے ہیں، بزرگوں کی دعائیں لیا کرو، خاص کر ماں باپ کی دعائیں لیا کرو۔ لوگ پیروں کے چکر میں لگ گئے، نسیم صاحب لوگ پیروں کے چکر میں لگ گئے، جب پیر آتے ہیں نا تو پیروں کے
جب پیر آتے ان کی چپلیں اٹھا کے لوگ سینے سے لگاتے ہیں. ہاں مگر میں کبھی کسی پیر کی تعریف نہیں کرتا اور سمجھیے کسی ہاں لیکن سید ہو اگر تو پھر زبان کھولتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید کے بارے میں میرے امام نے زبان نہیں کھولی اور کھولی ہے تو تعریف کھولی, تعریف میں کھولی ہے. سید آل رسول ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے, مگر جو ادھر ادھر والے ایک درجن انگوٹھی والے ہاں لمبی آج تو چوڑی بھی پہننے لگے پیر, اب چوڑی بھی پہننے لگے اور تھوڑے دنوں بعد میں لالی وغیرہ بھی لگانے لگے. ہاں اور وہ جھالے وغیرہ کنڈل وغیرہ یہ سب چیز اب وہ ناک میں بھی چھدوانے لگیں گے. ابھی میں نے دیکھا ایک جگہ پر ہاں کہ چوڑی بھی پہنے ہوئے پیر. بہرحال وہ ان کا معاملہ ہے, لیکن میں اتنا پیروں کو فوقیت نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ تو پیر کی تعریف کر کے کیا بتانا چاہتا ہے. پیر کی چپل اٹھا کے تو ان سے دعا لینا چاہتا نا, اس سے بہتر یہ ہے کہ تو دنیا کے لوگوں کو پیر مت دیکھ, اس لیے کہ وہ دعا کے لیے جب تو کہے گا تیری جیب پہ پہلے نظر آئے گی. جب جھکے گا نا نظر اوپر والی جیب پہ آئے گی کچھ مال ہے کہ نہیں ہے. اگر 500 کے نوٹوں کی گڈی مل جائے تو کہے گا اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, اس کو اولاد میں برکت عطا فرمائے. یہ پیسے کو دیکھ کے تیرے سے دعا کرتے ہیں یہ دنیا کے پیر ہیں, اور یہ تیرا پیسہ اور تیری دولت کو بلڈنگوں کو دیکھ کے دعا کریں گے. اللہ کی عزتوں کی قسم میں میرے آقا کے غلاموں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کسی پیر کے چکر میں نہ پڑ. سب سے بڑا پیر اپنی ماں کو مان لے, اپنے باپ کو مان لے. تیری ماں تیرے لیے دعا کرے گی, اللہ قبول فرما لے. سبحان اللہ بے شک. ماں باپ کی دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے, اور کسی کو اگر ماں کی دعا کا اثر دیکھنا ہے, ماں کی دعا کے بعد کامیابی دیکھنا ہے تو وہ سراپا عارف رضا قریشی کو دیکھ لے. میں کائنات میں اپنا پیر کسی کو مانتا ہی نہیں, میں سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑا میاں اپنی ماں کو مانتا ہوں. اس لیے کہ ماں جو دعا دے گی بغیر لالچ کے دے گی, پیر ہو سکتا ہے لالچ کی وجہ سے دعا دے دا. میرے آقا کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں جناب بلال غلام ہے, بات یہ تو چل رہی تھی نا, جناب بلال غلام ہے. آج ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمان حالات خراب ہیں, اس لیے ماحول کو دیکھ کے بیان کرو, ماحول کو دیکھ کے بات کرو. بلال سے پوچھ, بلال سے کہا تھا نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا. حضرت بلال کہتے ہیں نہیں میں نے ادنا نبی کا نہیں پڑھا, اعلیٰ نبی کا کلمہ پڑھا ہے. بات چل رہی تھی یہی نا, اسی ضمن میں بات آ گئی اعلیٰ کون ہے جس کو اعلیٰ کہہ کر احمد رضا اعلیٰ بنے ہیں. کون کتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں, کتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں. اعلیٰ حضرت والے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ کہہ دے یا اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کو کوئی نہیں جانتا تھا کب تک, تب تک کوئی نہیں جانتا تھا تب تک اعلیٰ حضرت نے نبی نہیں کہا تھا. جس دن سے اعلیٰ حضرت نے نبی کہنا شروع کیا دنیا جانتی ہے احمد رضا بریلی میں رہتے ہیں. احمد رضا بریلی میں رہتے ہیں. جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے, تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ, اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت کیسے بنارس کے زندہ دل غیور مسلمانوں کون احمد رضا کوئی نہیں جانتا تھا. میں اعلیٰ حضرت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے میرے نبی کو اعلیٰ کا یہ ہاتھ 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنائے اور میرے ساتھ میں اس انداز سے جھوم کے پڑھے سب سے اولا تو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا, سب سے بالا او بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں, غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وہی احمد رضا نے پیغام دنیا کے
ہر اپنے غلام کو دیا. میرا نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے. میرے حضرت بلال بابا آپ امیہ سے کہتے ہیں امیہ تجھے پتہ نہیں ہے میں کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں, میں نے کلمہ نبی کا کائنات کو چھوڑنے کے لیے پڑھا ہے. وقت آئے گا کائنات چھوڑ سکتا ہوں, نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں, کیونکہ میں نے کہا بلال او تڑپتی ہوئی پکتی ہوئی ریت پر لیٹ کر کھاڑی تیرے جسم پہ پتھر رکھا, تکلیف نہیں ہوئی, او بلال پریشانی نہیں آئی. حضرت بلال کو مارا جاتا تھا کس انداز میں میرے آقا کے غلاموں, چیک کرو اپنا ایمان. اور جناب بلال کا ایمان دیکھو, تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں. حضرت بلال نے کر دکھایا میں نبی سے پیار کرتا ہوں. کس انداز سے نبی سے پیار کیا ہے. جناب بلال کو رات میں مارا جاتا, دن میں مارا جاتا, دن میں کوڑے برسائے جاتے, چمڑی ادھڑ جاتی, رات میں نمک اور مرچوں کی مالش جسم پہ کی جاتی. ذرا غور کر مسلمان, جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہو, نمک اور مرچوں کی مالش کی جاتی ہو, تکلیف کتنی ہوگی. میں نے کہا بلال تکلیف نہیں ہوتی. بلال کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں پر جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے, جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں, ایسا نہیں کوئی. جناب بلال کہتے ہیں او میاں جتنا مارنا ہے مار لے, کلمہ نہیں چھوڑنا. جان مانگو تو جان دیں گے, جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے. یہ نہ ہوگا ہرگز سے لیکن نبی کا چاہو جلال. جناب بلال مارے کھائے جا رہے, تکلیفوں کا سامنا ہے, مگر حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا. یہ پیار ہے, انہی کے لیے قرآن بولتا ہے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فرماتا ہے فَإِنَّ آمَنُوا, اے میرے بندو ایمان والو ایمان لاؤ, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان میرے نبی کے اصحاب لائے. ربا ایمان صحابہ والا لائیں گے, فائدہ کیا ملے گا؟ جواب ملتا ہے فقط اہتدوا, تو تم پکے سچے مومن ہدایت یافتہ ہو جاؤ, ہدایت پا جاؤ گے. اور پھر شان کیا ملے گی؟ بلال کو کوئی جانتا نہیں تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. وہ بلال مارے کھا کھا کے میرے آقا کے غلاموں, بلال کوئی بے وقوف نہیں معاذ اللہ, میرے نبی کا غلام بلال کون ہے؟ دیوانے کو دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا. دیوانے کو دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے. جناب بلال مارے کھاتے ہیں, او وہ مقام ملا
میرے اللہ نے میرے کریم آقا کو فتح مکہ عطا فرمایا. وہ منظر نگاہوں کے سامنے رکھیں جب میرے آقا کو فتح مکہ عطا فرمایا. اصحاب پیغمبر میرے نبی کے ساتھ میں ہیں, آگے آگے مدینے کے تاجدار, سوا لاکھ نبیوں کا امام, پیچھے پیچھے اصحاب پیغمبر, صحابہ پیچھے ہیں, آگے آگے میرے مصطفیٰ ہیں. جب فتح مکہ عطا فرمایا میرے آقا سید کونین کا, میرے آقا کا جب مکہ میں آنا ہوا, وقت قریب آ گیا کہ نماز عصر ادا کی جائے. نماز عصر کا وقت آیا, صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو نماز پڑھنا ہے, نماز کے لیے اذان پڑھنا ہے, نماز کے لیے اذان پڑھنا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب اتنا کہ اذان پڑھنا ہے, اصحاب پیغمبر حیران, دل خوشی سے جھوم جاتا ہے. لوگ میرے نبی کے صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. جناب بلال, جناب صدیق اکبر موجود, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, جناب سعد ابن ابی وقاص, جناب عبد الرحمن ابن عوف, جناب حضرت زبیر بن عوام, جناب طلحہ و زبیر, میرے نبی کے صحاب جمائے. سرکار کے صحابہ کے دل میں خیال آیا, جناب صدیق اکبر سوچ رہے ہیں اذان کا اشارہ مصطفیٰ مجھے کریں گے, اس لیے کہ سفر میں نبی کے ساتھ میں رہا, حضر میں میں نبی کے ساتھ, زمین کے اوپر میں نبی کے ساتھ, مکہ میں نبی کے ساتھ, مدینے میں مصطفیٰ کے ساتھ, غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ, غار حرا میں مصطفیٰ کے ساتھ, جلبت میں مصطفیٰ کے ساتھ, خلبت میں مصطفیٰ کے ساتھ, مکہ میں مصطفیٰ کے ساتھ, مدینے کی وادیوں میں مصطفیٰ کے ساتھ, میرے مصطفیٰ کے ساتھ, زمین میں مصطفیٰ کے ساتھ, بعد وصال کے قبر میں مصطفیٰ کے ساتھ. جناب صدیق اکبر کے دل میں خیال آیا حضور میری طرف اشارہ کریں گے. عمر فاروق اعظم امیر المومنین کے دل میں خیال آیا کاش میرے نبی میری طرف اشارہ کریں. عثمان غنی کے دل میں خیال آیا میں نبی کے نام پہ خرچ کرتا ہوں, شاید حضور میری طرف اشارہ کریں, اذان پڑھو. عثمان میرے آقا کے غلاموں, سب کی نگاہیں مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے, مصطفیٰ کی نگاہ بلال کو دیکھ رہی ہے. او میرے آقا کے غلاموں, ایف آئی آر سے ڈرنے والوں, علم محمد کا نعرہ لگا کے اسٹیٹس کو لگا کے واپس آنے والوں, نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے پیچھے قدم ہٹانے والوں, او بلال کو کوئی دنیا یاد نہیں کرتی. آج کئی صدیاں گزر گئی, عارف رضا قریشی بنارس میں نبی کے یار بلال کا ذکر کر رہا ہے, بلال کا ذکر سن رہے ہیں, بلال کے نام پہ تڑپ رہے ہیں. کیوں تڑپ رہے ہیں؟ یہ وہ بلال ہے جو تم آج محبت میں تڑپ رہے ہو. یہ بلال 15 صدیاں پہلے نبی کے پیار میں تڑپا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, عرس بلقیس رحمت اللہ علیہ, فیضان حضرت بلال حبشی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلال کو مصطفیٰ نے فرمایا جب لوگوں کی نگاہیں مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں, مصطفیٰ کی نگاہ نبوت بلال کو تلاش کر رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو میرا بلال باوفا کہاں ہے. بلال آ جاتے کہتے یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال حاضر ہے. جناب بلال نے جب اتنا کہا لوگ حیران ہو گئے. عرب کے لوگ کفار مکہ کہتے تھے یہ وہ محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم اس کا کلمہ کیا پڑھیں؟ یہ تو غلاموں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے, یہ تو غریبوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے, ہم تو جنہیں منہ نہیں لگاتے یہ انہیں اپنے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلتا ہے. اور یہ نبی کب ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے بتا دیا ظالموں, اور دنیا جسے منہ نہیں لگائے اسی کو تو آمنہ کا لال کلیجے سے لگانے آیا. ماشاءاللہ, زندہ باد. آمنہ کا
کا لال اسی کو تو سینے سے لگا کر جنت بھیجنے آیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال بولے یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ او بنارس کے زندہ دل غیور مسلمانوں، سوچو وہ بلال جو عرب کے ریگستان میں چمڑی ادھڑوا دی، جس نے کوڑوں کی مارے برداشت کی، جس نے جسم پہ نمک و مرچوں کی مالش کو برداشت کیا، جس بلال کو لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ بلال حبش کا رہنے والا ہے، دیکھنے میں شکل کا بھدا اور رنگ کا کالا ہے، دنیا کی نگاہوں میں برا ہے، رب و رسول کی نگاہوں میں آسمان کے ہلال سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے آقا کے غلاموں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، بلال کہتے یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ سب لوگ حیران ہو گئے، صاحب پیغمبر کے دل کی تمنا تھی اشارہ ادھر ہوگا، اذان ہم پڑھیں گے۔ میرے آقا کے غلاموں بلال 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 بلال، سب جو لوگ پیچھے اچھے نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے محبت میں ملتا کیا ہے اب ان ظالموں کو بتا دینا، نبی کی محبت میں مانگنے کا ڈھنگ و طریقہ اور دل ہو، کائنات میں وہ ملتا ہے جو کائنات میں کسی کے در سے نہیں ملتا، وہ آمنہ کے لال کے در سے ملتا ہے۔ بلال سے میرے آقا نے فرمایا بلال اذان پر، بلال بولے یا رسول اللہ اذان پڑھو، جگہ بھی بتا دیں کس جگہ اذان پڑھو، اذان پڑھو، اذان پڑھو۔ اذان ویسے تو امام کے کہنے پہ مؤذن پڑھتا ہے، بلال بولے یا رسول اللہ اذان پڑھو، کہاں پڑھو؟ میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ جا اذان دے دے، کعبے پہ چڑھ جا اذان پڑھ دے، او مقدر پہ ناز کرو، جسے ٹھوکروں سے مارا جاتا تھا، جسے محفلوں میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے کفار مکہ، وہی بلال ہے۔ شان دیکھ بلال چومتا میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے بلال کعبے سے چپک کے اذان پڑھ دے، نا نا نا، دنیا کو دکھا دیا میرے آقا نے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اسے یوں ہی عزتوں سے نوازتا ہوں۔ عارف رضا قریشی بار بار یہ کہہ رہا جیل بھیج دیا جائے اور ایف آئی آر لگا دی جائے، کیا سمجھتے ہو میں کوئی فری کا بندہ ہوں؟ میں کوئی فری کا بندہ ہوں کیا؟ اتنا بڑا ہونے میں بہت کچھ خرچ ہوا ہوگا، ہاں یہاں تک پہنچنے بھی بہت کچھ خرچ کیا ہوگا، مگر میرے آقا کے غلاموں یہ سارا کچھ خرچ ہونا الگ ہے، نبی کی بارگاہ کا غلام ہونا الگ ہے، نبی کا غلام، نبی کا سچا وفادار امتی ہونا لگے۔ میرے آقا کے غلاموں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، لوگ کعبہ دیکھنے جاتے نہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ کسی نے آج تک یہ تمنا کی ہے؟ ہر ایک تمنا آدمی کرتا ہے یا رسول اللہ یا رب العالمین اپنا پاک پوتر گھر دکھا دے، اپنے محبوب کے روضہ انور کی زیارت نصیب کرا دے، یہی تو تمنا کرتے، یہی تو تمنا کرتے۔ کوئی یہ تمنا کرتا ہے حضور کے روضے پہ چڑھ کے آؤں گا معاذ اللہ، یا کعبے کے اوپر چڑھوں گا، ابے کوئی چڑھے گا ایمان میں کمی آ جائے گی، کوئی چڑھے گا ایمان میں کمی آ جائے گی،
بلال کعبے کی چھت پہ چڑھیں، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے. اگر کوئی دنیا کا بندہ کتنا بھی عہدیدار ہو، کتنا بھی عہدیدار ہو اور اے ٹو زیڈ کوئی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سید کیوں نہ ہو، مگر کعبے کو اوپر نہیں چڑھ سکتا، کعبے کو اوپر نہیں چڑھ سکتا. مگر ایک غلام کو مصطفیٰ نے کعبے پہ چڑھایا. او کعبے پہ بلال چڑھے، بے ادبی نہیں. ہم اور اگر آپ چڑھیں، ابے چڑھنا بڑی بات. کعبے کے غلاف سے اگر پیر ٹچ ہو جائے ٹینشن ہو جائے، کفارہ ادا کرنا پڑ جائے ٹینشن ہو جائے، ایمان میں کمی نہیں آئے. لیکن فرق ہے یہ جو تو ٹچ کر رہا ہے یہ تیری اور میری مرضی ہے. او کعبے پہ چڑھ کے بلال جو چڑھان دے رہے ہیں، کعبے پہ بلال چل رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے جس کے صدقے میں کعبہ بنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بلال کعبے پہ چڑھے ہوئے تو کیا ہے، کعبے سے اعلیٰ کعبے کا بھی کعبہ حکم دے رہا ہے. حاجیو شہر شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو شہر شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھے چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے آقا غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، بلال کعبے پہ چڑھ کے کھڑے ہو کے اذان پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، رسپانس نہیں ملا، بات ختم کر دیتا، تقریر ختم کر دی جائے. کتنے لوگوں کی مرضی ہے تقریر ختم کر دی جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. تو جتنے لوگوں کی مرضی ہے تقریر بڑھا دی جائے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یار یہ بنارس کے لوگ ہیں، یہ تو فالتو کریں، بہت سمجھدار لوگ. محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. 1 گھنٹہ سے پلس ہو گیا ہے اور میں کیونکہ اصل میں ریگولر بیان کرنا تو میں 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں. اب جو میرا ٹائم تھا وہ تو مکمل ہوا ہے. یہ میرا ٹائم تھا، یہ آپ کو اس بھی دینا تھا، بس بھی دینا تھا. آپ نہیں بھی دیتے بلوانے تب بھی میں بول کے جاتا، کیونکہ کمیٹی والوں نے حافظ نسیم صاحب نے کئی مہینے پہلے انہوں نے تاریخ دی تو مجھے آنا ہی تھا اور بولنا بھی تھا. تو 1 گھنٹہ جو بولنا تھا وہ بول گیا ہوں. یہ میرا ٹائم تھا. اب آپ کا ٹائم مجھے چاہیے، اگر آپ کی اجازت ہے تو بتائیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بولیں. حالانکہ میں جب وہاں پر تھا قیام گاہ میں تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا لوگ جا کے اپنے اپنے گھروں پہ سو گئے ہوں گے، لیکن یار حافظ نسیم صاحب نے اور ان کے تمام جتنے بھی حفاظ اکرام قرہ اعظام کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کا جو نظریہ تھا انہوں نے جیسا بتایا تو یار میں نے تو بنارس والوں کو ویسے ہی پایا ہے. جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں. آپ جی لگا کے بولیں تو فرمائش اذان کی میں آپ کو اذان پڑھ کے سنا دوں. تڑپ کے بول دے سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله میرے نبی کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں اور جو سو گئے ہوں گے نمازی ہوں گے اٹھ کے آ جائیں گے فجر کی اذان ہو گئی ہے یہی اذان کو سن کے میرے آقا سید کونین کا وصال ہو گیا تھا بلال سے جناب عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی حضرت ابو بکر صدیق اصحاب پیغمبر نے اذان کا فرمائش کی بلال نے منع کر دیا اس لیے کہ اور دنوں اذان پڑھتا تھا حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا آج بلال سے اذان ہو نہیں پائے گی ادا لوگ کہنے لگے بلال کسی کی بات نہیں مانیں گے حسین کی بات ٹالیں گے نہیں حسین سے کہو جناب امام علی مقام امام حسین کو لایا گیا حسین پاک آئے بلال سے کہا بلال اگر میرے نبی کا غلام ہے میرے نانا کا غلام ہے اذان پڑھ دے بلال سے حسین کی آواز کو بات کو ٹالانا گیا اذان پڑھنے لگے جب آئے اشہد ان محمد رسول اللہ اس پہ آتے ہیں چیخے بلند ہو جاتی ہیں زمین پہ تشریف لے آتے بے ہوش ہو جاتے ہیں میرے آقا کے غلاموں یہ ہے نبی سے پیار یہ ہے نبی سے محبت اور آپ دیکھیں آپ کو کتنا حضور سے پیار ہے مسلمان دیکھیں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور میں چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاؤں آج کے دور میں ہماری مائیں بہنیں بڑا بے پردہ رہنے لگی ہیں اللہ مہربانی فرمائے یاد رکھنا ماؤں اور بہنوں آپ بے پردہ کیوں رہتی ہیں میں حضور کی حدیث کے مطابق ایک واقعہ بتاؤں اور بات کو اپنی مکمل کروں اجازت ہو تو میں مکمل مائیں بہنیں بے پردہ رہتی ہیں تمہیں حضور نے پتا کتنا سخت روکا ہے آج بازاروں میں گھومتی ہے تو بے پردہ ہو کر مارکیٹ جاتی ہیں بے پردہ ہو کر سبزی بیچنے کے لیے کوئی ٹھیلا پر سبزی لگانے والا سبزی بیچنے آتا ہے سبزی لگانے آپ کے ٹھیلے پر بکتی سبزی نہیں بکتی ہے میں تو سمجھتا ہوں ہندوستان میں زیادہ تر جگہوں پر بکتی ہے اور لاک ڈاؤن سے زیادہ اثر پڑا ہے لاک ڈاؤن جب سے لگا تب سے اب گلی گلی ہر جگہ ٹھیلے چالو ہو گئے سبزی گھروں گھروں ملتی ہے دروازوں پہ تو مائیں بہنیں یہ سبزی لینے کے لیے جاتی ہیں تو سبزی لینے جائیں گی تو سبزی والے سے پردہ نہیں ہے سبزی والے سے پردہ نہیں کرتی ہیں اور جیسے ہی کوئی مولوی صاحب یا امام صاحب آئے تو فوراً ادھر امام صاحب ہیں نہیں کرتی ہیں کرتی نہیں ادھر چہرہ کر لیا ادھر چہرہ کر لیا کیوں ان کو خطرہ کسی اور سے نہیں امام صاحب سے زیادہ امام صاحب سے زیادہ ہے اور شاید یہ سمجھتی امام صاحب چہرہ دیکھ لیں گے تو زیادہ گناہ پڑے گا اتنی بری نگاہ سے امام نہیں دیکھے گا جتنی بری نگاہ سے ایک چلتا پھرتا تجھے سبزی بیچنے والا وہ اپنا بھی ہوگا بیگانہ بھی ہوگا مگر تیرے لیے تو ہر ایک اپنا ہے ہی نہیں اس لیے کہ تیرے لیے اپنا ہو تو غیر محرم ہی نہیں ہو جب لفظ غیر آ گیا تو تیرے لیے کوئی اپنا نہیں تیرے لیے وہ اپنا ہے جس کے لیے شریعت نے اپنا بتایا ہے تو بے پردہ کیوں گھومتی ہے بے پردگی کی بات آئی تو لو سنو میرے آقا کے غلاموں مدینہ کی عورتوں کی نمائندہ ایک سردار مدینے کی عورتوں کی میرے آقا کی بارگاہ میں آئی آکے عرض کرتی کریم آقا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں ایک سوال کرنے آئی ہوں مدینہ کی عورتوں نے مدینہ کی میری بہنوں نے مجھے نمائندہ بنا کے اپنا بھیجا ہے اور کہا ہے کریمہ کا سے جا کے پوچھے
پوچھے یا رسول اللہ جب آپ کی خاموش کے لیے آپ کی محبت میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیر و تلوار لے کے آپ کے صاحب آپ کے غلام میدانوں میں جاتے ہیں میدان کارزار میں جنگ لڑتے ہیں انہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے انہیں رفعت و بلندی ملتی ہے ان کا مقام بلند ہوتا ہے ان کی شانیں بڑھتی ہیں جو آپ کی محبت میں میدان میں جاتا ہے گردن کٹا کے آتا ہے بازو کٹا کے آتا ہے سر کٹا کے آتا ہے پیر کٹا کے آتا ہے گھر بار لٹا کے آتا ہے جو مرد ہے وہ آپ کی محبت میں میدانوں میں جا کے محبت کا ثبوت دینے کے لیے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے آپ کے ساتھ میں جاتے ہیں مدینے کی عورتوں کی فرمائش ہے کریم آقا اجازت دیں ہم عورتیں بھی آپ کے ساتھ میں جنگ میں جایا کریں ہم بھی کفار و مشرکین سے لڑائی لڑیں ہمارے بھی بازو کٹے ہماری بھی گردنیں ماری جائیں ہمارے بھی پیر کاٹے جائیں ہمارا بھی گربار قربان کر دیا جائے یا رسول اللہ مدینے کی عورتوں کی یہ فرمائش ہے کریمہ کا اجازت دے دے میرے آقا کے غلاموں میری ماں اور بہنوں آپ سنتی ہیں تو یہ بات کو سن لے میرے آقا کا جواب سنیں گے جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا او میری امت کی عورت مدینہ کی عورتوں کی نمائندہ خاتون آنے والی تو کہتی ہے تیرا مقصد کیا ہے وہ کہتی میرا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا میں نام آئے گا ان کا عزت کے ساتھ نام لیا جائے گا جو آپ کی محبت میں میدان کارزار میں جاتے ہیں نوجوان و مرد جاتے ہیں ان کی مقام و رفت و بلندیاں ان کا مقام بڑھے گا رفت و بلندی ان کی بلند ہو جائے گی ان کی قسمت کے ستارہ بلند ہوگا میدان محشر میں بھی ان کا نام ہوگا انہیں ثواب ملے گا میرے آقا نے جملہ فرمایا جملوں گے میرے آقا کے غلاموں جملے کی غور کرو جملہ پہ غور کرو تڑپ جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا او میری امت کی خاتون سن لے جو مرد میری محبت میں بازو کٹاتا ہے سر کٹاتا ہے پیر کٹاتا ہے گھر باہر قربان کرتا ہے زخم اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے وہ محبت کر کے میدان کارزار میں جاتے ہیں میں رب کا رسول کہتا ہوں تم اپنے گھروں میں بیٹھو اپنی عزت کی خیال کرو اپنی عزت کو پامال نہ کرو اپنے شوہروں کی امانتوں کا خیال کرو جو میدان کارزار میں جا کے مردوں کو ثواب ملتا ہے اللہ وہ ثواب تجھے گھر بیٹھے عطا فرمائے جو مردوں کو جا کر کٹوا کر پورا جسم کھدوا کر گھوڑوں کی ٹانپوں سے وہ ثواب ملتا ہے تو اپنی عزت کی پرواہ کر اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کر اپنے بچوں کی شریعت کے اعتبار سے تو پرورش کر جو ثواب اس سے بڑی پریشانی اٹھا کے ملے گا تجھے اللہ تیرے گھر میں عطا فرما جب حضور نے میدان کارزان میں جانے کی اجازت نہیں دی عورتوں نے مانگی عارف رضا قریشی عوام میں بات نہیں کرتا حدیث کی بات ہے تو جب اجازت نہیں ملی تو پھر ماؤں بہنوں تمہیں اجازت بازاروں میں جانے کی مارکیٹوں میں جانے کی کس نے دے دی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور آج جو مسلمان پریشان ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری گھروں میں نحوستیں ہیں بلائیں ہیں پریشانیاں ہیں کاروبار بڑا اچھا چلتا ہے پیسہ بھی خوب آتا ہے لیکن نظر نہیں آتا وجہ کیا ہمارے اور آپ کے گھروں میں شیطان داخل ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے میرے آقا کے غلاموں ہم پردے کی پابندی کریں اور نماز کی پابندی کریں مسلمان نمازوں سے جب تک دور رہے گا یوں ہی ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا یاد رکھنا دو کام آپ دل سے کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی وہ دو کام کیا ہیں ایک کام مسلمان یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں دوسرا کام ہے 5 وقت کی نماز مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا تیرے دعا سے کرتے وقت میں نماز پڑھ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے اگر نکلنے لگے وہ پانی کا قطرہ تیرا زمین پہ گرے گا نہیں اس سے پہلے اللہ تیری دعا کو قبول فرما
ہم توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں. نماز سے مسلمان بہت دور ہے. نماز پڑھے گا تو اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. میں حضور کی مبارک باپ دادا کے نام حضور کا مبارک شجرہ آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں. اس سے پہلے حضور کے باپ داداؤں کے نام آئے سب لوگ بولے یا رسول اللہ. اور جی لگا کے کہیں سبحان اللہ. کچھ لوگ شاید سمجھ چکے ہوں گے, کچھ لوگ شاید نہیں سمجھے ہوں گے. میں حضور کے باپ داداؤں کے نام حضور کا مبارک شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں. ہندوستان بھر میں بہت ساری جگہوں پہ فرمائش ہوتی ہے قریشی صاحب حضور کے باپ داداؤں کے نام آپ نے جو پڑھے ہیں نا تو آپ پڑھ دیجئے. اب کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں سنایا جائے گا. اس پہ آپ کو فیس دینا پڑے. دینے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب کچھ لوگ ہاتھ اس لیے نہیں اٹھا رہے. قریشی صاحب آپ سے پہلے بھی بڑی اچھی نعتیں ہوئی, آپ سے پہلے تقریریں بھی ہوئی. اب جو معاملہ تھا وہ انعام کا دے دیا ہے, اب خالی بچا ہے, انعام نہیں ملے گا. تو میں اس انعام کی بات نہیں کر رہا ہوں. انعام یہ لے جائیے. اس انعام کی بات نہیں. یہ انعام تب تک کام دے گا جب تک آپ کی زبان آپ کی آنکھ پلک مار رہی ہے, ہاتھ چل رہا ہے, جسم میں جان ہے, زمین کے اوپر ہیں. یہ آپ کا یہ انعام کام دے گا. میں اس بورڈ نوٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس انعام کی. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں دفنا دیے جائیں گے, پٹھلے لگا کر لوگ آئیں گے, دو فرشتے منکر اور نکیر آئیں گے اور آ کر سوالات کریں گے. آپ جب سوالات کریں گے ادھر سوالات کریں گے, جو سبحان اللہ آپ بولیں گے وہ فیس آپ کے کام آنا شروع ہو جائے گی. وہ فیس وہاں کام آئے گی. اس فیس کا نام ہے سبحان اللہ. اتنی دھیرے نہیں. میں نے آپ سے 100 روپے کا چندہ نہیں مانگا. میں چندہ تو کرتا بھی نہیں, چندہ نہیں مانگا. میں نے سبحان اللہ بولنے کے لیے آپ کی ہونٹ کا سہارا مانگا ہے. اس نبی کے نام پہ بولیں جس نبی کے نام پہ اللہ نے آپ کو ہونٹ دیے ہیں. سب لوگ بولے یا رسول اللہ. ادھر والے بھی لوگ ایک بار بول دیں یا رسول اللہ. اور جی لگا کے بول دیں سب لوگ سبحان اللہ. میں حضور کے باپ داداؤں کے نام لینے جا رہا ہوں. سب لوگ کہیے یا رسول اللہ. اور جی لگا کے ہمارے باپ دادا کا نام آتا ہے. سینہ 32 انچ کا نہیں 36 انچ کا چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا نام آ رہا ہے. اور اپنے باپ اگر کسی کے باپ کا نام آئے نا, تعریف کوئی اچھا بات والا ہو باپ, تو اس سے لوگ کہتے ہیں یار تیرے باپ کی تو بڑی شانیں تھی, بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ. جب تعریف کرے گا, ارے یار میرے باپ کی بات کر رہا ہوں. جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے اور بولے تیرے دادا کی تو بات ہی. ارے بولے دادا کی تو بات ہی مت پوچھ. دادا تو اتنے بہادر تھے, کبھی منتری جنتری کوئی لگا ہی نہیں لگے. اپنے اپنوں کی تعریف کرتا نا آدمی, بہت تعریف میں بالکل پھول جاتا ہے. اگر اللہ نے اس لائق کیا ہے تعریف میں پھولنا کوئی غلط بات نہیں ہے, تعریفیں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. سچ بات ہے, تعریف کر سکتے ہیں, اجازت ہے شریعت میں. مگر اپنوں کے نام پہ تو دنیا تعریف کرتی ہے, مگر مدینے کے تاجدار کے نام پر, ان کے باپ دادا کے نام پہ اگر آپ نے مسکرا کے سبحان اللہ بول دیا تو یہاں مسکرائے گا کملی والے آقا, کالی کملی والے آقا, مدینے میں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے. ایک بار قبر انور میں مسکرا گئے, قسم خدا کی دنیا بھی سور جائے گی, عقبہ بھی سور جائے گا. مچل کے بولے سبحان اللہ. جناب آدم کے بیٹے, شیش کے بیٹے, یانوش کے بیٹے, کینان کے بیٹے, ملائیل کے بیٹے, بیارت کے بیٹے, ادریس کے بیٹے, متبشر کے بیٹے, نمکنے کا نام کے بیٹے, نونو کے بیٹے, سام کے بیٹے, عرفشات کے بیٹے, عابر کے بیٹے, فائج کے بیٹے, راؤ کے بیٹے, ساروج کے بیٹے, ناؤر کے بیٹے, طارق کے بیٹے, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے, جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے, کیدار کے بیٹے, رام کے بیٹے, اوسوس کے بیٹے, مزی کے بیٹے, سمی کے بیٹے, زارے کے بیٹے, مقسی کے بیٹے, باب کے بیٹے, نات کے بیٹے, سر کے بیٹے, زیشان کے بیٹے, ایدی کے بیٹے, ارد کے بیٹے, ینجل کے بیٹے, نازن کے بیٹے, اسربی کے بیٹے, سمبر کے بیٹے, امدان کے بیٹے, دعا کے بیٹے, بید کے بیٹے, ابکر کے بیٹے, ایفی کے بیٹے, ماکی کے بیٹے, نائش کے بیٹے, جاہم کے بیٹے,
بیٹے تابق تابق کے بیٹے تطلاب تطلاب کے بیٹے بلداز بلداز کے بیٹے غزا غزا کے بیٹے ناچر ناچر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس بوس کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے عمیسر عمیسر کے بیٹے ادو ادو کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے مات کے بیٹے ندان ندان کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کے نانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فار فار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کاپ کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قصی قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ پھر سب لوگوں کو مل کے یہ 12 ربیع الاول کا ہاتھ کو جھنڈا بنائے اور میرے ساتھ میں صدا لگائیں اور یہ اشعار بنائے، تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان۔ سب لوگ آخری لمحہ چلنے، سب لوگ بنارس والو میرے آقا کے غلاموں پتہ چل جائے رات کے 4 بجے کا ٹائم لمسم قریب تھا اور بنارس میں مصطفیٰ کے غلام نبی کی محبت میں انداز سے برس برس کے جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے، تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ اوبل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے۔ یہ سوچ کے سبحان اللہ بولو کوثر وہ دریا ہے وہ پانی کا دریا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وہ سوانے سے پہ سورج تانبے کی زمین بھیجے ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، پیاس لگے گی، کوثر کا جام مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، دھوپ پریشان کرے گی، جنت کے مالک مصطفیٰ جنت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھ تو اللہ کے رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ اوبل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، میرے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ چلتے چلتے یہ شعر بھی آپ کو محبتوں کی دلیل رکھ کے چلا جائے۔ عارف رضا قریشی شاعر کہتا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا
میری بگڑی رب کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں مقبولیت کی گھڑی ہے، رات ختم ہونے جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، یہ وہ رات کا سما چل رہا ہے جس رات کے سما میں مصطفیٰ دنیا میں آئے تھے۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا 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 نور والا نبی آ رہا تھا۔ حضرت بولے تھے صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ شعر یہ سوچ کے پڑھ لیں اور سن لیں، مدینے کے گنبد خضرا کے مکینے گنبد خضرا کرم فرمائیں اور شعر کی دعا کو دعا میں قبول فرمائیں۔ اتنا رمضان آئے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو سرکار روضہ انور کی زیارت نصیب فرمائیں۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا۔ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھ لیں، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیم میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لفظ سے خامیاں ہوئی ہوں، اللہ اپنے نبی کے صدقے سے معاف فرمائے، توبہ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔